السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم پڑھیں گے شفتان کا ٹاپک۔ شفتان کسے کہتے ہیں؟ شفتان دونوں ہونٹوں کو کہتے ہیں۔ شفتان میں 2 مخرج اور 4 حروف ادا ہوتے ہیں۔ ان 4 حروف کو مخرج کے اعتبار سے حروف شفویہ کہا جاتا ہے۔ حروف شفویہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ شفتان سے ادا ہوتے ہیں اور شفتان ہونٹوں کو کہتے ہیں۔ انہیں حروف شفویہ یا حروف شفوی بھی کہتے ہیں۔ یہاں 2 مخارج کا مطلب یہ ہے کہ ایک مخرج، پہلا مخرج ایسا مخرج ہے کہ جس میں صرف اور صرف دونوں ہونٹ یوز ہوتے ہیں، جبکہ دوسرے مخرج میں ہونٹوں کے ساتھ ساتھ دانت بھی یوز ہوتے ہیں۔ تو پہلے مخرج میں 3 حروف ادا ہوتے ہیں کیونکہ دونوں ہونٹوں سے حروف ادا ہوتے ہیں، یعنی با، میم اور واو، یہ 3 حروف دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، اور فا دوسرے مخرج سے ادا ہوتا ہے جس میں کہ دانت بھی یوز ہوتے ہیں۔ ان 4 حروف شفویہ کو یاد رکھنے کے لیے کہ شفتان سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں، ہم ایک سینٹینس کو یاد کر لیتے ہیں، جیسا کہ اردو میں ایک سینٹینس ہے، ماں با وفا ہوتی ہے۔ اب میم سے ماں اور با سے با، واو سے وفا، فا میں جو فا آ رہا ہے وہ وفا، ٹھیک ہے۔ تو ماں با وفا ہوتی ہے، اس سے ہمیں چاروں حروف کا جو ہے وہ یاد رکھنا ایزی رہے گا۔ میم، با، واو اور فا، یہ 4 حروف شفوی ہیں اور انہیں حروف شفویہ بھی کہتے ہیں۔ با اور میم کو ہم دیکھتے ہیں، یہ با اور میم دونوں ہونٹوں سے ہی ادا ہوتے ہیں، ان میں اور کوئی عمل دخل نہیں ہوتا کسی چیز کا۔ تو سب سے پہلے ہم میم کو دیکھیں گے۔ میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اب یہ خشک حصہ کون سا ہے؟ خشک حصہ ہے ہونٹوں کے باہر والا حصہ۔ ہم دونوں ہونٹوں کے باہر والے حصے کو نرمی سے جب آپس میں ٹچ کرتے ہیں تو میم ادا ہوتا ہے۔ تو اس کی مشق کر لیتے ہیں۔ پہلے ہم حرکات ثلاثہ کے ساتھ دیکھتے ہیں، ما می مو، ما می مو۔ ان دونوں ورڈز کو ادا کرنے میں کوئی اتنی ایفرٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جسٹ تھوڑی سی باتوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے ساکن حالت میں۔ تو دیکھتے ہیں، ما سے منع، منع، عین کو ساکن کر دیں گے۔ اسی طرح می کو دیکھیے، می سے سمیع، سمیع، مو یعلم، یعلم۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم اس کو ساکن حالت میں۔ تو ساکن حالت میں جب ہم اس کو ادا کریں گے تو ذاتی گنہ تو آئے گا اس کا، لیکن اتنا زیادہ اس پر نہیں ٹھہرنا ہے کہ ہماری جو ہے وہ پراپر ایک 2 کاؤنٹس والے گننے کی ساؤنڈ آ جائے۔ پڑھ لیتے ہیں اس کو، ام، ان، تو ام سے امرونا، اس مد اصلی کو ایز اٹ از ہی وقف کی صورت میں پڑھتے ہیں، اس میں کوئی چینجنگ نہیں آتی ہیں وقف کی صورت میں۔ تو 2 کاؤنٹس ہی اس کو ہم وقف کے ساتھ بھی پڑھیں گے، امرونا، ام، امرؤتن، امرؤتن۔ اب را یہاں پر موٹا رکھیں گے، را پر زبر اور پیش آ جائے تو اس کو ہم موٹا کریں گے۔ اب گولتا آ گئی ہے تو اس پر وقف کرتے ہوئے ہم اس کو ہا ساکن میں چینج کر دیں گے، امرؤتن، اور جب وقف کریں گے امرؤہ، ٹھیک۔ تو اس کو ہم جب پڑھیں گے تو اس کا ورڈ دیکھ لیتے ہیں، کم۔ یہاں پر ہم نے بہت زیادہ ٹھہراؤ نہیں کرنا ہے، کم نہیں کرنا ہے، اور یہاں پر آلریڈی سکون کی علامت موجود ہے تو وقف کرتے ہوئے اس کو ایز اٹ از ہی پڑھا جائے گا، کم، یعنی مد اصلی پر وقف کرتے ہوئے، اور اگر کسی حرف پر آلریڈی سکون کی علامت یعنی سکون اصلی ہے تو ہم ان کو ایز اٹ از ہی پڑھیں گے، وقف کرتے ہوئے ان میں کوئی چینجنگ نہیں آئیں گی۔ آگے دیکھتے ہیں، تشدید کے ساتھ مشق کرتے ہیں، ام۔ اب کیا ہے کہ میم مشدد اور نون مشدد پر غنہ ہوتا ہے، کہ میم مشدد میں غنہ ہوتا ہے، تو غنہ کی کاؤنٹس ہم نے 2 کاؤنٹس کے لیے یہاں پر غنہ لازم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ام، یوں، ام، آپ کے نوز میں، آپ کی نوز کی جو ہڈی ہے اس میں اور آپ کی ہونٹوں میں وائبریشن ہونی چاہیے، ام۔ اور پھر دیکھیے اس سے ورڈ کیا بنایا ہم نے، اماراتن، اماراتن، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم اس پر وقف کریں گے، امارہ، ہا ساکن میں سانس اور آواز جاری رہتی ہے، یہ چیز ہم پیچھے ہا کے مخرج میں پڑھ چکے ہیں۔ آگے دیکھیے، ام، ام، ٹھیک ہے۔ اور اس پر جب ہم وقف کریں گے تو پہلا میم ساکن تو تشدید میں موجود تھا، اب جو دوسرا میم ہے اس کو ہم سکون عارضی کے ساتھ جو ہے وہ سٹاپ کر رہے ہیں، اس کو ساکن کر رہے ہیں، تو 2 میم ہمارے پاس اکٹھے ہو گئے ہیں، تو ہم نے غنہ کے ساتھ ہی اس کو وقف کرنا ہے، ام، ٹھیک۔ آگے دیکھیے، ام،
اور پھر جب اس کا ورڈ دیکھتے ہیں مما، اور مما کا وقف ایز اٹ از رہے گا، مد اصلی ہے. ممن، اس کا بھی وقف ایز اٹ از رہے گا، سکون اصلی ہے. تو اس کا ورڈ دیکھیے ثم، پھر امہات، ٹھیک ہے، ثم امہات. کلیئر. میم کو مخرج کے اعتبار سے شفویہ کہتے ہیں یا حروف شفوی کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام بری بھی ہے. بری اس کا نام اس لیے ہے کیونکہ میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے اور بر خشک حصے کو کہتے ہیں، تو اس وجہ سے میم کا نام بری بھی ہے. تو با کو دیکھتے ہیں. با چونکہ دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے کو ملانے سے ادا ہوتا ہے. با سخت لیٹر ہے جبکہ میم درمیانہ لیٹر ہے، نہ سختی پائی جاتی ہے اس میں اور نہ ہی نرمی پائی جاتی ہے. تو با کو جب ہم گیلے حصے سے ادا کرتے ہیں تو با کا نام بھی مخرج کے اعتبار سے حروف شفوی ہے، لیکن اس کو بحری بھی کہتے ہیں. بحر سمندر کو کہتے ہیں، سمندر گیلا ہوتا ہے. چونکہ با دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے سے ادا ہوتے ہیں اس لیے ہم اس کو بحری کہتے ہیں، اور میم کو بری کہتے ہیں کیونکہ وہ خشک حصے سے ادا ہوتا ہے. تو با کی مشق کر لیتے ہیں. حرکات ثلاثہ کے ساتھ دیکھتے ہیں. با، ضرب، ٹھیک، اس کو ض اور ض دونوں پڑھ سکتے ہیں. ضرب، ٹھیک. بخیلا، بخیل. پھر بی، بسمی، بسم، ٹھیک. رابحت، اس کا ایز اٹ از وقف رہے گا، رابحت. بی کو بے نہیں پڑھنا ہے، جو کہ بہت زیادہ مسٹیکس آ جاتی ہیں، جیسے وابی حمدکا کو واب حمدکا پڑھ لیتے ہیں، ای بی لی کو اے بے لے کر دیتے ہیں، یہ مجہول انداز ہوتا ہے. بی کو بے نہیں کرنا ہے، اس کو بی ہی رکھنا ہے، ای کی ساؤنڈ میں لے کے آنا ہے. بسمی رابحت وابی حمدکا، اور ای بی لی، یہ سارے اسی طرح سے. بو، حسبونا. پھر قلبوہ، بو کو بھی بو نہیں کرنا، حسبونا نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے. قلبوہ جب وقف کریں گے تو قلبوہ، ٹھیک. ہاں ساکن میں آواز اور سانس جاری رکھنی ہے، اس چیز کا آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے. ساکن حالت میں اس کی ادائیگی دیکھتے ہیں تو اب، ٹھیک ہے، اب نہیں کرنا ہے، یا پھر اب نہیں کرنا ہے، یہ صرف اور صرف ساکن کی علامت ہے. تو اب، پھر اب تر، ٹھیک ہے. اب، ابراہیم. آگے دیکھیے. اب یبصرون، اب یبصرون. پھر دیکھیے تشدید کے ساتھ ابا، تشدید کی ادائیگی دباؤ کے ساتھ ہوتی ہے اس لیے ابا. اس کا ورڈ دیکھیے تبا، اور جب ہم اس پر وقف کریں گے تو یہاں پر ہم اس کو دبا کر ادا کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس دو با ساکن ہیں. ایک تشدید میں پہلا با ساکن تھا اور دوسرے با کو ہم سکون عارضی کے ساتھ خود ساکن کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس دو با جمع ہو گئے ہیں، جو کہ ہم نے پھر اب دبا کر، دونوں با کو دبا کر، اور اس کے بعد ہم نے اس کی آواز کو ہلانا ہے، کلکلا کرنا ہے، چھوڑنا ہے اس کی آواز کو. تب، تب، ٹھیک ہے. ابا، اب، تب، تب. پھر ابی، ربی، رب. ابو، حب، حب. ٹھیک ہے. تو ہم نے جب با اور میم کا مخرج دیکھا تو دیکھا کہ با ہونٹوں کے گیلے حصے سے ادا ہوتا ہے جبکہ میم ہونٹوں کے خشک حصوں کے ملنے سے ادا ہوتا ہے. واو ہونٹوں کی ناتمام گولائی سے ادا ہوتا ہے، ہونٹوں کو گول کرنے سے واو ادا ہوتا ہے. واو میں بالکل بھی دانتوں کا یوز نہیں ہوتا، جسٹ ہونٹ گول ہوتے ہیں. اور ناتمام گولائی کتنی کریں گے؟ تو یہاں دیکھیے ناتمام گولائی کا مطلب ہے کہ آپ کے ہونٹ اتنے گول ہونے چاہیے کہ پینسل کی بیک سائڈ جسٹ اس میں سے، اس ہول میں سے گزر سکے. تو اپنے ہونٹوں کی بالکل گولائی سے آپ نے واو کا مخرج ادا کرنا ہے. واو کے مخرج کے لیے کچھ باتوں کا جاننا ضروری ہے، جس میں کہ سب سے پہلے یہ کہ شفتان سے واو متحرک اور واو لین ادا ہوتے ہیں. واو لین کسے کہتے ہیں؟ واو ساکن سے پہلے جب زبر آ جائے تو اسے واو لین کہتے ہیں. واو مدہ شفتان سے ادا نہیں ہوتا، اس کا مخرج جوف دہن ہے، الگ مخرج ہے اس کا. واو متحرک کا مطلب ہے کہ واو کے اوپر کوئی بھی حرکت موجود ہو، زبر زیر پیش یا پھر تنوین میں سے یا کچھ بھی، کوئی بھی حرکت واو کے اٹ سیلف اوپر آ جائے تو واو متحرک شفتان سے ادا ہوگا.
اور اگر واو ساکن حالت میں ہے تو ساکن حالت میں واو صرف اور صرف حروف مدہ یا حروف لین کی شکل میں ادا ہوتا ہے. تو حروف مدہ کا مخرج شفتان نہیں ہے، شفتان سے واو مدہ ادا نہیں ہوگا، جبکہ واو لین شفتان سے ادا ہوگا. نمبر 3 پوائنٹ پہ دیکھیں کہ واو میں ڈبلیو کی ساؤنڈ آتی ہے، اور 4 پوائنٹ یہ ہے کہ واو میں وی کی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے. ڈبلیو کی ساؤنڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہونٹوں کو صرف گول کرنا ہے، جیسے کہ آپ انگلش کا ورڈ بولتے ہیں واو، ٹھیک ہے، واو، تو اسی طریقے سے واو یہ آپ نے بولنا ہے، اور لاسٹ میں بھی آپ نے ہونٹوں کو وہی ناتمام گولائی سے گول کرنا ہے. سٹارٹنگ میں بھی آپ نے ہونٹوں کو گول کرنا ہے اور لاسٹ میں بھی آپ نے ہونٹوں کو گول کرنا ہے. وی کی ساؤنڈ کیسے آتی ہے کہ ثناء اولیہ کے ساتھ نیچے والا ہونٹ ٹچ کرتا ہے تو وہ وی کی ساؤنڈ آتی ہے. تو ہم نے دانتوں کا بالکل یوز نہیں کرنا، جسٹ ہونٹوں کا یوز کرنا ہے، تو آپ کی کبھی بھی وی کی ساؤنڈ نہیں آئے گی اور آپ کا مخرج واو کا خراب نہیں ہوگا. تو نمبر 5 پوائنٹ پر دیکھتے ہیں کہ واو مدہ شفتان سے ادا نہیں ہوتا، اس کا مخرج شفتان نہیں ہے بلکہ اس کا مخرج جوف دہن ہے. واو مدہ کیا ہوتا ہے کہ واو ساکن سے پہلے کسی بھی حرف پر پیش آ جائے تو وہ واو مدہ ہوتا ہے، جیسے کہ او، بو، تو، یہ، ٹھیک ہے. تو یہ شفتان سے ادا نہیں ہوتا بلکہ جوف دہن سے ادا ہوتا ہے. اس کے علاوہ واو کی ساکن حالت میں ادائیگی ہم دیکھ چکے کہ ساکن حالت میں واو جو ہے وہ 2 ہی طریقوں سے ادا ہوتا ہے. اس کی مزید ڈیٹیل انشاءاللہ ہم آگے پڑھتے ہیں ابھی. اور واو مشدد بھی کس طرح سے ادا ہوتا ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. ابھی ہم واو کی مشق کرتے ہیں. تو واو کو پہلے حرکات ثلاثہ کے ساتھ دیکھتے ہیں. وا، وی، وو، اس میں وا، وی، وو نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے. ہونٹوں کے ساتھ دانتوں کا بالکل یوز نہیں کرنا ہے، جسٹ ہونٹوں کو گول کریں. وا، وی، وو. اور پھر اب اس کی مشق کرتے ہیں. وس، وسن، ٹھیک ہے. وس، وس، وس نہیں، ٹھیک ہے. وی کی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے. وا، وا، اس میں بھی وی کی ساؤنڈ وا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. وس، وسن. اور آگے دیکھیے. یوس، ویسو، یوس، ویسو. اور پھر دیکھیے وجوہن. ان پر تینوں پر آپ جب وقف کریں گے تو ان کی لاسٹ کی حرکت کو ساکن کر دیں گے، ڈراپ کر دیں گے. اس کے بعد واو کی جب ساکن حالت میں ادائیگی کرتے ہیں تو واو ساکن سے پہلے یا تو زبر ہوتی ہے یا پھر پیش ہوتی ہے. واو ساکن سے پہلے زیر نہیں آتی ہے. تو واو ساکن سے پہلے جب زبر ہو تو یہ واو لین ہے اور اس کو ہم شفتان سے ادا کریں گے. اگر واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو یہ واو مدہ ہوتا ہے، اس کو ہم شفتان سے ادا نہیں کرتے بلکہ جوف دہن سے ادا کرتے ہیں. جوف دہن منہ کا خالی حصہ ہوتا ہے. تو واو ساکن کی ادائیگی اگر شفتان سے دیکھیں تو جسٹ ایک ہی صورت میں ہوتی ہے اور وہ ہے واو لین. او، او، ٹھیک ہے. او، یہ ہوگی واو لین کی ادائیگی. پھر دیکھتے ہیں واو مشدد کس طریقے سے ادا ہوتا ہے. واو مشدد کو ادا کرنے کے لیے ہم آواز کو تھوڑا سا اٹھاتے ہیں اور پھر اس کو ادا کرتے ہیں. اس کو اٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اگر واو مشدد ہے اور واو مشدد سے پیچھے والے حرف پر یا تو پیش ہوگی یا پھر زبر ہوگی تو اس لیے آواز کو اٹھاتے ہیں کہ نہ ہی یہ واو مدہ بن جائے اور نہ ہی یہ واو لین بن جائے، بلکہ اس واو کی شد کے اوپر جو حرکت ہے اس کو ادا کرنے کے لیے ہم آواز کو اٹھاتے ہیں تاکہ یہ لین اور مدہ کی صورت اختیار نہ کرے. تو دیکھیے جب ہم مشدد کے ساتھ شد کے ساتھ ادا کرتے ہیں او، اگر ہم آواز کو اوپر نہیں اٹھائیں گے اور جلدی سے واو کے ساتھ پچھلی حرکت کو ٹچ نہیں کریں گے تو یہاں پر لین یا مد ہونے کا، حروف مدہ واو مدہ ہونے کا خطرہ ہے. کیسے؟ او، او، او بن جائے گا، ٹھیک ہے. تو زیادہ ٹائم نہیں یہاں پر لگانا ہے بلکہ آواز کو فوراً سے اٹھائیں اور پھر اس کے ساتھ ٹچ کریں. او، اسی طرح اوی، اسی طرح او. تو ایسا کیوں ہے؟ ایسا چونکہ مشدد حرف میں 2 حروف کی آواز ہوتی ہے جو کہ سیم ورڈز کی آواز ہوتی ہے. پہلا حرف ساکن ہوتا ہے اور دوسرا متحرک ہوتا ہے. تو اس چیز سے بچنے کے لیے ہم نے آواز کو یہاں اٹھانا ہے. اس میں واو مشدد سے پہلے پیش بھی ہو سکتی، جیسے قوتن، قوتن، تو اس کو بھی قوتن نہیں کریں گے، یہ واو مدہ کی شکل اختیار نہیں کریں گے، اس کی قوہ کریں گے اور دونوں ہونٹوں کو گولائی سے ہی ادا کریں گے. واو کو وی کی ساؤنڈ نہیں لے کر آئیں گے.
یہ تھا ہمارا واو کا مخرج. اب ہم دیکھتے ہیں فا کا مخرج. فا کے مخرج کے لیے ہونٹوں کا تر حصہ جب ثنایا علیہ یعنی سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں سے لگے تو یہ فا ادا ہوتا ہے. فا کو ساکن حالت میں ادا کرتے ہوئے سانس جاری ہوتا ہے اور آواز بھی جاری رہتی ہے. تو فا کی مشق کر لیتے ہیں. فا، فی، فو. اور جب ہم ساکن حالت میں اس کو ادا کرتے ہیں تو اس میں سانس اور آواز دونوں جاری رہتے ہیں. اف، اف، اف. حروف کے ساتھ ان کی مشق کرتے ہیں. فا، فتح، فی، مغفرۃ، فو، فتحت. جیسا کہ یہاں پر حروف موجود ہیں پچھلے حروف جو ہم کر چکے ہیں حروف حلقی میں سے، تو ان حروف کا بھی آپ نے ساتھ ہی خیال رکھنا ہے. فتح، ہا کو وسط حلق سے ہی ادا کرنا ہے. اور اگر ہم یہاں وقف کرتے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ فتح یعنی آواز اور سانس جاری کریں گے. مغفرۃ. تو ہم نے دیکھا تھا کہ گول تا کو جب ہم ساکن کرتے ہیں، جب ہم وقف کرتے ہیں تو اسے ہا ساکن میں چینج کر دیتے ہیں. اور ہا ساکن میں ہم نے نوٹ کیا تھا کہ ہا ساکن میں آواز اور سانس کو جاری رکھتے ہیں. تو جب ہم اس ورڈ پر وقف کریں گے تو ہم کریں گے مغفرہ، رہ یہ. پھر فتحت. یہاں پر بھی ہا کے لیے آپ نے آواز کو وسط حلق سے نکالنا ہے ٹھنڈی سانس کے ساتھ. پھر ساکن حالت میں دیکھ لیتے ہیں. اف، یفعلو یعنی ساکن حالت میں فا کو ہم نے بہت زور سے پریس نہیں کرنا ہے. اپنے اس ثنایا علیہ کو نیچے والے ہونٹوں کے گیلے حصے سے زیادہ زور سے پریس نہیں کرنا ہے، اس سے آپ کی ہمس کا خراب ہونے کا خطرہ ہے. تو آپ نے نرمی سے اس کو پریس کرنا ہے اور پھر آواز کو جاری رکھنا ہے. یفعلو. پھر مفتاح، مفتاح. مفلحون، مفلحون. اس طریقے سے آپ نے اس کو ادا کرنا ہے. اگر فا کے اوپر تشدید بھی آ جاتی ہے تو ہم نے اف، افی، افو، افا، افی، افو اس طریقے سے ہی ادا کرنا ہے. یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت ساری آسانیاں کرے، ہمارے مخارج کو بھی درست کرے، ہمارے لیے قرآن کی تلاوت کو بہترین انداز میں کرنا بہت آسان بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.